وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کلام میں اور خوبصورتی اور طاقت پیدا کرنے کے لیے آیت کو اس انداز سے ہم تک پہنچا رہا ہے۔ کہا یوں جا رہا ہے، ہم نے آپ کو بے شک ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک جہان کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک کسی علاقے کے لیے نہیں، ایک عرب کے لیے نہیں، ساری دنیا کے تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر رحمت کسی نے دیکھنی ہے اور ایک شکل اور صورت میں دیکھنی ہے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے رحیم و کریم بنا کر بھیجا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے لیکن انداز یہ ہے کہ مجسمہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کس کو؟ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشیر اور نذیر بنا، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے اللہ نے اپنے آپ کو رحیم و کریم کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نبی کو، رسول کو رحمت کہا ہے۔ تو اس نبی کی پیروی کرنا، ربیع الاول کا مقصد، ربیع الاول 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد، صفات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ میرے لیے بھیجا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ صفات بیان کرنا یہ عین ایمان کا تقاضا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات کیا ہے؟ ان صفات سے اپنے دل کو منور کرنا، اس روشنی سے اپنے دل کو منور کرنا، اس نور ہدایت سے ہدایت پا لینا، ہدایت کے راستے پہ اپنے آپ کو چلانا، یہ ہے ربیع الاول کا پیغام۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرآنی صفات جو میرے اللہ نے بیان کی ہیں، ان کا سلسلہ چل رہا ہے، ایک ایک آیت کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک اور آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر، صرف اور صرف رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ حصر ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، کلام میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے۔ قرآن خود پہلے سے بہت مضبوط ہے، میرے اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کلام میں اور خوبصورتی اور طاقت پیدا کرنے کے لیے آیت کو اس انداز سے ہم تک پہنچا رہا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کہا یوں جا رہا ہے، ہم نے آپ کو بے شک ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک جہان کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک کسی علاقے کے لیے نہیں، ایک عرب کے لیے نہیں، ساری دنیا کے تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور یہاں بھی کلام کو شروع کس طرح سے کیا ہے؟ ارسلناک، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، اور ارسلناک کی اپنی طرف منسوب کیا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ این میرے نبی، ہم نے آپ کو کوئی اور چیز نہیں بنا کے بھیجا، آپ پر رحمت اور شفقت کو غالب کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر! وہ خود اللہ کتنا رحیم و کریم ہوگا جس نے ہمارے پاس نبی بھی رحمت بھرا ہوا مجسمہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس آیت کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔
وما ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، تصدیق ہے، حسر ہے، اس کو عربی سمجھنے والے میری اس بات کو زیادہ اچھے انداز سے سمجھیں گے کہ تاکید کو قائم کرنے کے لیے اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اس انداز سے، نفی اور پھر اس کی تصدیق، نفی اور نفی کی تصدیق، سب چیزوں کی نفی، ایک چیز کو الگ کر کے بیان کرنا ہو تو اس کے یہ بھرپور انداز سے رحمت کو بیان کیا جا رہا ہے، رحمت للعالمین کسی فرد کی صفت ہوا کرتی ہے۔ کسی کو ہم کہیں گے کہ آپ کے اندر صفت موجود ہے، آپ بہت شفیق ہیں، آپ لوگوں کے اوپر شفقت کرتے ہیں۔ صفت بیان کرنے کے لیے فعل ہوتا ہے، صفت بیان کرنے کے لیے ایک دیوار ہے اور وہ دیوار سفید ہے، یہ سفید ہونا اس کی صفت ہے۔ کسی چیز کا رنگ، ایک پودا ہے، اس کا رنگ سبز ہے، سبز ہونا اس کی صفت ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یوں کہا جا سکتا تھا، یوں ہمارے سمجھ کے مطابق یوں کہا جاتا کہ آپ رحمت کرنے والے ہیں، آپ رحیم ہیں، رحمت کرنے والے ہیں، آپ شفیق ہیں، شفقت کرنے والے ہیں۔ سمجھا؟ مثال کرو، دیوار کا رنگ سفید ہے، آپ شفیق ہیں، آپ رحیم ہیں، تو لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا، یہ کہا ہے کہ آپ رحمت ہیں، آپ رحیم بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ آپ رحیم بنا کر بھیجیں، لیکن آپ خود رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ رحیم میں وہ تاکید نہیں ہے جو کہ آپ خود اگر رحمت کو کسی نے دیکھنا ہے، یہ مصدر ہے۔ کسی نے رحمت کو، غصہ کبھی دیکھا نہیں جا سکتا، محبت دیکھی نہیں جا سکتی، شفقت دیکھی نہیں جا سکتی، یہ کیفیات ہیں، صفات نہیں دیکھی، یہ صفات ہیں۔ غصہ کرنے والا شخص ضرور دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے، اس کی کیفیات سے پتہ لگے گا غصہ اس کو کہتے ہیں۔ شفقت کرنے والا شفیق دیکھا جائے گا کہ شفیق ایسے ہوتا ہے، محبت کر، خود کوئی کہے کہ میں نے محبت کو دیکھا ہے، میں نے شفقت کو دیکھا ہے، میں نے رحمت کو دیکھا ہے۔ اب امید ہے میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر رحمت کسی نے دیکھنی ہے، کسی نے براہ راست رحمت دیکھنی ہے اور ایک شکل اور صورت میں دیکھنی ہے تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے رحیم و کریم بنا کر بھیجا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے لیکن انداز یہ ہے کہ مجسمہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کس کو؟ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بشیر اور نذیر بنا، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو کس قدر ہم ان کے فیوز سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ ماں میں کیا رحمت ہوگی، کیا شفقت ہوگی، اور کیا میرے اللہ نے اپنے آپ کو رحیم و کریم کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نبی کو، رسول کو رحمت کہا ہے۔ اپنی صفات میں سے گویا ایک صفت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس آیت میں عنایت فرمائی ہے۔ تو اس نبی کی پیروی کرنا، ربیع الاول کا مقصد، ربیع الاول، 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد، صفات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ میرے لیے بھیجا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ صفات بیان
کرنا یہ عین ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات کیا ہے؟ ان صفات سے اپنے دل کو منور کرنا، اس روشنی سے اپنے دل کو منور کرنا، اس نور ہدایت سے ہدایت پا لینا، ہدایت کے راستے پہ اپنے آپ کو چلانا۔ یہ ہے ربیع الاول کا پیغام، جو ہر سال ایک مہینہ منایا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے، میلاد مصطفیٰ منائے جاتے ہیں، لیکن عمل کرنے والے نظر نہیں آتے۔ بہت کم لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں، موجود ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ اور تذکرہ کرنا بھی باعث عبادت اور فخر ہے۔ تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ وہ تو خود اللہ خود تذکرہ کر رہا ہے۔ میں نے پہلے بتایا ہے 1127 آیات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے۔